السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو یہ ہمارے فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایپیسوڈ نمبر 4 ہے، اور اس ویڈیو میں پورے ہفتے ہم سے جو سوالات خوابوں کی تعبیر معلوم کی گئی ہے وہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس میں کچھ خوابوں کا انتخاب کیا ہے جن کی تعبیر ہم بیان کرنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کا خواب رہ بھی گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے بہت سارے خوابوں کی تعبیر ہم کمنٹ میں ہی دے دیتے ہیں، وہاں دے دی گئی ہو۔ تو اس میں ہم نے کچھ خوابوں کی تعبیر بیان کی ہے اور کچھ خوابوں کا انتخاب کیا ہے جن کی تعبیر اس ویڈیو میں ہم بیان کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے جگدیش پرساد کوئی صاحب ہیں، ان کا خواب ہے، کہتے ہیں میں نے خواب میں نیل گائے کا ماंس کھایا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جگدیش پرساد صاحب، آپ کے خواب میں اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نیل گائے کا گوشت کھا رہے ہیں، ماंس کھا رہے ہیں، اور وہ تازہ گوشت تازہ ماंس آپ نے کھایا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بھگوان آپ کے ساتھ، ایشور آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والا ہے، اور یا تو آپ کو دنیاوی چیزیں یعنی عزت اور مال میں آپ کے بڑھوتری کرنے والا ہے، یا اسی طریقے پر بھگوان آپ کو ایک ایسی چیز دینے والا ہے جس کے ذریعے سے آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہوں گے، یعنی آپ کو سیدھی راہ پر ڈالنے والا ہے۔ اگر آپ نے نیل گائے کا ماंس باسی رکھا ہوا کھایا ہے، جو کافی پرانا رکھا ہوا ہے، تو پھر یہ غم اور پریشانی کی دلیل ہوتی ہے، لیکن اگر تازہ کھایا ہے تو پھر وہ تعبیر ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتلائی ہے۔ اور میں بھگوان اور ایشور سے آپ کے لیے پرارتھنا کرتا ہوں کہ آپ کو بھگوان ایشور خوش رکھے اور آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی کے وسائل اور اسباب آپ کے لیے پیدا فرمائیں۔ دوسرے کوئی صاحب ہیں، مہران گندا پور سے ہیں، یہ اسی نام سے آئی ڈی ہے، معلوم ہی انہوں نے کیا ہے، سر میں نے خواب میں جب منہ میں ہاتھ ڈالا تو جبڑا باہر آ لیا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو مہران گندا پوری صاحب، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی کا قرض ہے تو اب اس کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، اب اس کے ادا کرنے کے آپ کے لیے وسائل اور اسباب اکٹھا ہو جائیں گے اور آسانی کے ساتھ آپ اس قرض کو ادا کر دیں گے۔ اور اگر آپ کے ذمے کسی کا قرض نہیں ہے تو پھر آپ کی عمر کی جانب اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت والی اور اچھی عمر نصیب کرے گا جس میں آپ خوشیاں اور خوشحالی خوب دیکھیں گے۔ تیسرا خواب ہے، عمران اوان صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، میں نے خواب میں بیمار مرغی دیکھی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ عرفان صاحب، مرغی کی تعبیر خادم یا ملازم یا ملازمہ، خادم یا خادمہ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کی کوئی خادمہ ہے یا آپ کی کوئی ملازم ہے، ورکر ہے، آپ کے تحت کام کرنے والا ہے، تو اس خواب میں اس جانب اشارہ ہے کہ شاید اس کو کوئی بیماری اور پریشانی لاحق ہونے والی ہے۔ اور اگر کوئی ملازم خادمہ نہیں ہے، ملازمہ نہیں ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ اپنے گھر والوں اور ماتحتوں میں غور و فکر کریں، کوئی دینی اعتبار سے کمزور تو نہیں ہے اور کوئی اللہ کی بڑی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہے۔ اگر اللہ کی کوئی بڑی نافرمانی اور کوئی گناہ آپ کے گھر میں کر رہا ہے، خاص طور پر عورتوں میں، تو آپ اس سلسلے میں غور کریں اور اپنے گھر میں اس گناہ کے نہ ہونے کے اسباب پیدا کریں اور اپنے ماتحتوں کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کا خواب کی تعبیر چونکہ اچھی نہیں ہے، آپ کا خواب اچھا نہیں ہے، اس لیے آپ کچھ پیسے خیرات اور صدقہ ضرور کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے خواب کی شر اور برائی سے آپ کی حفاظت کرے۔ اگلا خواب ہے، سیما شیخ ہیں کوئی، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری بہن نماز پڑھ رہی ہے اور بچھو نے اس کے پیر پر کاٹ لیا، خون بھی بہت بہہ رہا ہے۔ سیما شیخ، آپ کی بہن جو خواب میں نماز پڑھ رہی ہے، اس کی 7 وجوہات نماز پڑھنے کی خواب میں ہوتی ہیں، اور ان 7 تعبیروں 7 وجوہات میں سے ہی
کوئی ایک وجہ ہوتی ہے۔ 7 وجہ کیا ہیں؟ نمبر 1، یا تو امن اور سکون کی زندگی کٹے گی اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے یا کسی اور کو دیکھے، یا نمبر 2، اگر کوارا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ آپ کی بہن کا نکاح اور شادی جلدی ہو جائے گی۔ نمبر 3، آپ کی بہن کو اللہ تعالیٰ عزت اور شان سے نوازنے والا ہے۔ نمبر 4، اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ بڑھانے والا ہے۔ نمبر 5، کسی بھی طریقے کی مشکل اور پریشانی میں اگر آپ کی بہن مبتلا ہے تو اب اس سے چھٹکارے کا وقت آ گیا ہے۔ اور نمبر 6 ہے، مراد کو پالے گی، یعنی اگر اس کے دل میں کوئی نیک آرزو اور تمنا ہے تو اب اس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی قضا اور مقدر میں، تقدیر میں کچھ نقصان لکھا ہوا ہو۔ بہرحال یہ 7 وجوہات ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کنواری ہے تو پھر شادی کا وقت قریب آ گیا، ورنہ عزت، دولت اور اسی طریقے پر امن اور سکون اور پریشانیوں سے چھٹکارا، پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اور جہاں تک بات ہے بچھو کا کاٹنا اور پھر خون پیر سے نکلتا رہنا، تو یاد رکھیں ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کی بہن کے اندر بخل یا ریاکاری، کنجوسی یا دکھاوے کی صفت اگر ہے تو پھر اس کو دور کرنا چاہیے۔ اس خواب میں ممکن ہے اس جانب اشارہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی بہن کا کوئی حاسد اور تکلیف پہنچانے والا ہو، اس لیے اس سے اپنے آپ کو ہوشیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ تو برائی اپنے اندر ہے، بخل یا ریاکاری، تو پھر اس کو دور کرنا چاہیے۔ باقی یہ ساری تعبیریں میں نے آپ کو بتلا دی ہیں، ان میں سے جو بھی آپ کے اوپر فٹ ہوتی ہو آپ اس کے مطابق عمل کریں۔ بہرحال نماز کا خواب میں پڑھنا یہ اچھا عمل ہے اور اچھی اس کی تعبیر ہے، اچھا یہ خواب ہے۔ بات چلاتے ہیں آگے۔ اگلے صاحب ہیں محسن صدیقی صاحب، کہتے ہیں خواب میں سبزی دیکھتا ہوں مختلف قسم کی، اس کی تعبیر وہ کیا ہے؟ محسن صدیقی صاحب، خواب میں ہری سبزیاں دیکھنا بہت اچھا عمل ہے، بہت اچھا خواب ہوتا ہے، اور جتنی زیادہ آپ ہری سبزیاں خواب میں دیکھیں گے اتنا ہی مال اور منفعت اور خیر پہنچنے کی اللہ کی ذات سے آپ کو امید ہے، اس لیے خواب آپ کا اچھا ہے اور مبارک ہو۔ آگے فرحین خان کہتی ہیں سمندر کی لہریں اپنی طرف آنا اور میں آگے جا رہا ہوں، سمندر میری طرف آ رہا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرحین خان صاحب، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے، شیطانی وسوسہ ہے، اس لیے کہ بہت سارے خواب شیطانی وساوس ہوتے ہیں، برے خیالات ہوتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ مجھے آپ کے خواب کے سلسلے میں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ خیالات ہیں اور وساوس ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ جب اس طرح کے خواب نظر آئیں تو پھر ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک تو اس طریقے کے خواب کسی سے بیان ہی نہیں کریں، اس لیے کہ یہ بے مقصد بے ضرورت ہے، اور دوسرے کچھ خیرات اور صدقہ کر دیں۔ اگر یہ خواب برا بھی ہوگا، آپ کے حق میں اذیت اور پریشانی کا ذریعہ بھی ہوگا، تو اس صدقہ کرنے کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی وہ اس کے شر سے اور خواب کی پریشانی اور برائی سے آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ آگے آصف علی صاحب ہیں کوئی، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ ہاتھی پر بیٹھ کر لوگوں کو بچا رہا ہوں، مشکل جگہ جہاں ہاتھی نہیں جا سکتا، پھر ہاتھی میرے ساتھ وہاں جا کر لوگوں کو بچا رہا ہے، پلیز وضاحت کریں میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آصف علی صاحب، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے خواب سے آپ کو کوئی ذمہ داری ملے گی۔ آپ کے خواب میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے آپ کے خواب کی جانب سے یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ شاید آپ کو کوئی قوم کی جانب سے، محلے والوں کی جانب سے یا بستی والوں کی جانب سے یا گھر والوں کی جانب سے کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی جائے گی، اور آپ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھانے کا کام کریں گے۔ یعنی جو ذمہ داری لوگوں کی خدمت کی، قوم کی خدمت کی آپ کے سر پر آئے گی، اس میں آپ کہالت اور سستی سے کام نہیں لیں گے، بلکہ اس ذمہ داری کو پورے طریقے پر نبھائیں گے۔ اب وہ ذمہ داری بستی کی جانب سے بھی ہو سکتی ہے، بہت بڑی جماعت کی جانب سے بھی ہو سکتی ہے، اور گھر کے گھر کے افراد کی تو ہر وقت ذمہ داری ہوتی ہی ہے۔ تو اس خواب میں اسی جانب اشارہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے پر انجام دینے والے ہیں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ
خیر اور بھلائی اور عزت اور شان کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ آپ کا خواب اچھا ہے، آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے خواب کے لیے بھلائی اور خیر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ آگے ہیں سلمیٰ فیشن اینڈ ڈیزائننگ، یہ اس نام سے آئی ڈی ہے، نام آپ لکھتے نہیں ہیں۔ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں اپنے خواب کے ساتھ نام لکھا کریں تاکہ تعبیر دینے میں آسانی ہو۔ اب آئی ڈی سے ہمیں بولنا پڑتا ہے۔ کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے ہسبینڈ نے مجھے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، پلیز میرا آنسر ضرور دیں، یعنی ان کے خواب کی تعبیر ضرور بتائیں۔ تو سلمیٰ فیشن اینڈ ڈیزائننگ صاحبہ، آپ کا خواب مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ بہت اچھا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے شوہر آپ سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں، اور آئندہ اس پیار، الفت اور محبت میں اور اس لو میں اضافہ ہی ہوگا، اور خوب آپ کے ساتھ ملنساری اور پیار اور محبت بھری زندگی وہ گزاریں گی۔ خلاصہ یہ کہ آپ کا خواب بہت اچھا اور مبارک ہے، اللہ آپ کو اس کی تعبیر میں مبارک کرے اور آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی خوب محبت اور پیار ڈال دے۔ آگے کوئی راجو فائٹر صاحب ہیں، کہتے ہیں دشمن کا جنازہ دیکھنا اور پیچھے بھیڑ دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ راجو فائٹر صاحب، خواب میں جنازہ دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر اس خواب کو دیکھنے کے بعد آپ کی زندگی میں چینجنگ اور تبدیلی آئی ہیں، اور اس جنازے کو دیکھنے کے بعد آپ نے اپنے اندر یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کو ایک دن اس دنیا سے چلا جانا ہے، اور آپ نے بھی اللہ سے اپنا تعلقات مضبوط کرنے شروع کیے ہیں، عبادت کرنے شروع کر دی ہے، گناہ کرنا چھوڑ دیے ہیں، تو پھر یہ خواب آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور اس خواب میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو، جیسے تمہارا ایک دشمن اور حاسد تمہارے حق میں برا چاہنے والا وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، تمہیں بھی ایک دن اس دنیا سے چلا جانا ہے، اس لیے تم بھی اپنی فکر کرو اور اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے باز رکھ کر کے اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ پیغام اور یہ سندیش اس خواب میں آپ کے چھپا ہوا ہے، اس لیے اپنی زندگی میں تبدیلی راجو فائٹر صاحب لائیں، فرائض واجبات کا اہتمام کریں، سنتوں کو لازم پکڑ لیں، اللہ کی بڑی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ آگے صاحب ہیں کوئی مجتبہ احمد صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نے خواب میں قرآن پاک کی محفل میں اپنے آپ کو تفسیر سنتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجتبہ احمد صاحب، جیسا آپ کا نام مجتبہ ہے، ایسا لگتا ہے اللہ نے خواب بھی ایسے ہی مجتبہ آپ کو دکھلایا ہے، اور اتنا شاندار بہترین خواب کون ایسے خواب دیکھتا ہے؟ قسمت والوں کو اللہ تعالیٰ ایسے خواب دکھلاتا ہے۔ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ قرآن کی محفل میں موجود ہونا ہی خود باعث اجر و ثواب ہے، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ قرآن کریم دنیا و آخرت دونوں جگہ آپ کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا، دنیا آخرت میں آپ کے ساتھ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ آپ کی منزل تک آپ کو پہنچا کر کے آئے گا۔ یہ قرآن سے محبت اور اس سے الفت اور پیار کی دلیل ہے کہ قرآن آپ کو نظر آ رہا ہے خواب میں، یا آپ قرآن کی محفل میں موجود ہیں، اس لیے خواب بہت مبارک ہو آپ کو، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اور سعادتیں آپ کو خوب نصیب فرمائیں۔ آپ قرآن سے اور اہل قرآن سے، علماء سے، قرآن والوں سے، حافظوں سے اور قرآن سے اور زیادہ پیار اور محبت کیا کریں۔ جس کو قرآن کی برکات مل جائیں اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے خلاصہ یہ کہ آپ کا خواب بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ نمبر 11، کوئی ارباز خان صاحب ہیں، کہتے ہیں میں نے بندر پالتے ہوئے خواب میں دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ ارباز خان صاحب، خواب میں بندر پالنا اچھا نہیں ہوتا، یعنی آپ کا خواب اچھا نہیں ہے۔ خواب میں بندر دیکھنے کا مطلب شاطر، چالاک دشمن ہوتا ہے، یعنی آپ کا کوئی چالاک، شاطر اور ہوشیار دشمن ہے جو آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہا ہے، اور آپ اسی ہوشیار اور چالاک دشمن کو پال رہے ہیں، تو گویا کہ آپ اپنے کسی دشمن کی ہی سپورٹ کر رہے ہیں جو آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہوشیار رکھنے کی بھی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کوئی آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانا چاہتا ہو اور آپ اس کی زد میں آ جائیں۔ اور ایسے ہی اس برے خواب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ خیرات اور صدقہ ضرور کر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو خواب کے شر اور برائی سے آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے۔
نمبر 12 یہ آئی ڈی ہے NEW، کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوں، بہت زیادہ پانی آ گیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ NEW صاحب جو بھی آپ ہیں، اگر یہ خواب اور یہ پانی آپ نے ایسے موسم میں اور ایسے حالات میں دیکھا ہے، پانی کی زیادتی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جب لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، تو پھر یعنی بارش کی شدت کی ضرورت ہے، قحط سالی پڑ رہی ہے، سخت شدید قسم کی گرمی پڑ رہی ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سال دنیا والوں پر راحت اور آسانی کا گزارے گا، اور جس نے یہ خواب دیکھا اللہ تعالیٰ اس کی عزت مال و منال میں اضافہ کرے گا۔ اور اگر یہی خواب آپ نے اس وقت دیکھا ہے جب پانی کی ضرورت نہیں تھی اور اس وقت پانی زیادہ ہو گیا ہے، تو پھر اس خواب میں غم اور پریشانی کی جانب اشارہ ہے، اس لیے پھر آپ کو توبہ کرنی چاہیے، گناہوں سے استغفار کرنا چاہیے، اور اپنی خواب کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ آگے کوئی صاحب ہیں محمد ہاشم، نمبر 13، کہتے ہیں خواب میں قرآن کریم سننے کی تعبیر کیا ہے؟ ماشاءاللہ ہاشم صاحب، قرآن کریم سننا خواب میں کوئی معمولی بات یا معمولی چیز نہیں ہے، غیر معمولی عمل ہے، اور اتنا عظیم اور مبارک خواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی خوابیر آپ کے حق میں پوری فرما دی تو آپ کی زندگی دین اور دنیا، آخرت اور دنیا دونوں بن جائیں گی آپ کی۔ تعبیر یہ ہے کہ قرآن کریم کا خواب میں سننا یہ سعادت مندی کی، نیک بختی کی دلیل ہے، اور اس سے برے انجام سے بچنے کی جانب اشارہ ہوتا ہے، یعنی جس نے قرآن کریم کو خواب میں سنا ہے اس کا انجام اور اس کا اختتام خیر کے ساتھ ہوگا، اور وہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا، ایمان کی دولت کو حفاظت کے ساتھ یہاں سے وہ لے کر کے جائے گا، اور جو ایمان کی دولت کے ساتھ اس دنیا سے جائے تو اس کی کامیابی میں تو کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہاشم صاحب آپ کو یہ خواب مبارک ہو، اور آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کم کرتے ہیں یا کرتے نہیں تو اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، قرآن والوں سے محبت اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی جب قرآن کی برکات آپ کو ملنا شروع ہوں گی، قرآن کی جب رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہونا شروع ہوں گی تو پھر آپ کے مزے آ جائیں گے۔ بہت اچھا خواب ہے۔ نمبر 14 سمیر صدیقی صاحب کوئی ہیں، کہتے ہیں کسی عورت کو پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھا اور پھر کسی ولی نے بچا لیا، ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی۔ میرے کمنٹ کا ضرور جواب دیں آپ۔ سمیر صدیقی صاحب، خواب بہت عجیب سا ہے آپ کا، اور اس کی تعبیر بھی آپ کے لیے بہت عجیب سی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں، آپ کے متعلقین میں کوئی ایسا ایک اہم شخص ہے، اہم آدمی ہے جو آپ پر بھروسہ کرتا ہے اور آپ سے اپنی مدد کی آس اور امید لگائے ہوئے کہ آپ اس کا تعاون کریں، اس کی ہیلپ کریں۔ کوئی ایسا فرد آپ کی زندگی میں ضرور ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اس کی تعاون، اگر وہ ضرورت مند ہے اور آپ سے امید اور آس لگائے ہوئے ہے، تو آپ اس کا تعاون اور اس کی مدد ضرور کیا کریں۔ اس کا مدد اور اس کا تعاون کرنے سے یہ بات ظاہر ہے، اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گناہ کے سلسلے میں تعاون نہیں، نیکی پر تعاون کرنا مراد ہے، یعنی کسی کا نیک کام کرنے میں تعاون کرنا، کسی کو نیکی میں آگے بڑھانا۔ کوئی ایک ایسا شخص اپنی زندگی میں آپ کی شاید ہے جو آپ پر منحصر ہے اور آپ سے ہی تعاون اور ہیلپ کی امید اور مدد کی امید رکھتا ہے، اس لیے آپ اس کا تعاون خوب کیا کریں۔ یہی آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ نمبر 15 کوئی ہے سنیرا آفرین، کہتی ہیں خواب میں مرد کا جنازہ دیکھا، یہ نہیں معلوم کس کا ہے، اس کی تعبیر بتائیں۔ سنیرا آفرین صاحبہ، جنازہ خواب میں اللہ کی جانب سے اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ بندے کو آخرت کی یاد تازہ کرائی جائے، کہ بندہ جب یہ آخرت کے مراحل اور آخرت کی چیزیں اور آخرت کا سفر دیکھے تو اس کی بھی آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، اور وہ اس خواب کو دیکھنے کے بعد اپنی زندگی میں چینجنگ اور تبدیلی لے آئے۔ یعنی ایک طریقے کی وارننگ ہوتی ہے خواب دیکھنے والے کے لیے کہ دیکھو تمہیں بھی ان حالات سے واسطہ پڑنا ہے، تمہیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، تمہیں بھی ایک دن جنازہ بننا ہے، تمہیں بھی ایک دن قبر میں جانا ہے، تمہیں بھی ایک دن اللہ کے یہاں جانا ہے۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوابوں میں اس لیے دکھاتا ہے
کہ میرے بندے یہ منظر دیکھ کر کے اپنی زندگی میں چینجنگ لے آئیں. اس لیے سنیر آفرین صاحبہ آپ بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. اگر نمازوں کی پابند نہیں ہیں تو فرائض واجبات کا اہتمام کریں، سنتوں کو لازم پکڑ لیں، اور اسی طریقے پر نیکی میں خوب بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اور خواب کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے کچھ خیرات اور صدقہ ضرور کر دیں. آگے ہیں محمد سیف علی خان صاحب، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دریا کے کنارے سے سنبھل جاتی ہوں. یہ نام تو محمد سیف علی خان سے ہے آئی ڈی، لیکن سوال کرنے والی کوئی لیڈیز ہے. تو سیف علی خان صاحب، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ دنیاوی کاموں سے ہاتھ اٹھائیں گے، یعنی دنیاوی کاموں میں، دنیا میں جو آپ کو زیادہ آج تک رغبت ہے اور آپ بہت انٹرسٹ اور دلچسپی لیتے ہیں دنیاوی کاموں میں، اور دین کے تعلق سے آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی، تو اس خواب میں یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اب آپ کی توجہ دین کی جانب ہوگی. اب آپ اللہ اللہ کرنا شروع کریں گے، اللہ کے احکامات کو فالو کریں گے، رسول اللہ کی سنت کو زندہ کریں گے. خواب تو آپ کا بہت اچھا ہے، اللہ کرے اس کی تعبیر پر بھی آپ عمل کرنا شروع کر دیں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے اللہ کی عبادت اور بندگی میں اپنے آپ کو لگا لیں. باقی میں بھی اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا معاملہ فرمائیں، اللہ آپ کو عزت شان شوکت نصیب فرمائیں، اللہ آپ کی زندگی میں دینی معاملات پیدا فرمائے اور دینی سمجھ بوجھ پیدا فرمائے. تو ناظرین اور دوستو، یہ ہمارا فرائیڈے کمنٹ باکس ایپیسوڈ نمبر 4 تھا، جس میں ہم نے 16 خوابوں کی تعبیر بیان کی ہے. آپ بھی اگر کسی اور خواب کی کوئی تعبیر جاننا چاہتا ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیے گا، اور فرائیڈے کا ویٹ کیجئے. فرائیڈے کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب یا آپ کے خواب کی تعبیر ہم بیان کریں گے. دعاؤں کی درخواست سے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.